قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے سمجھ کر پڑھے تو. یہاں پر پڑھنے سے مراد اونلی فار 10 نیکیاں یا 20 نیکیاں یا کوئی فارمیلٹی نہیں. پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا کہ قرآن میں کیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پر غور کرنا. ٹھیک ہے, قرآن کو سمجھنا, اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کا سیکوینس, اللہ تعالیٰ کا پیغام, اس کو سمجھنا, اس کو دیکھنا, اور پھر حقا بقا رہ جانا کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس کی کتاب ہے. کفار کہا کرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تو کہتے تھے کبھی یہ پاگل ہیں, کبھی یہ جادوگر ہیں, کبھی یہ شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاعر تو نہیں ہے نا, پاگل ہیں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مجنون پاگل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مجنون جو دیوانہ ہوتا ہے. تو پھر جب قرآن کو پڑھا تو آہستہ آہستہ پتہ چلا, اس بات کا یقین ہوا کہ یہ کسی انسانی مخلوق کی کتاب نہیں ہے, کسی انسان کی یا کسی جن کی کتاب نہیں ہے, یہ تو ساری کتابوں سے مختلف کتاب ہے. انہ لقرآن کریم, یہ تو ایک عجیب ہی چیز ہے, بالکل عجیب, مطلب سمجھ سے باہر. اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے, قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے. اس کے کچھ قطرے جب آپ پڑھتے ہو قرآن کو سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو تو آپ کو پھر غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک آیت کے سیکوینس کو سمجھو, قرآن کے جو معجزات ہیں ان چیزوں کو دیکھو, کیا سیکوینس ہے, یہ ایسے ہے تو یہ ویسے کیوں ہے, یہ ویسے ہے تو یہ ایسے کیوں ہے. اس پڑھنے کو یا سمجھنے کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ آپ قرآن ویسے ہی اوپر سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان ایسے نہیں, اتنا آپ کو ڈیپ پتہ چلے گا. میں بہت ڈیپ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ایک اسلامی کتاب ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایسے بات کرتے ہیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قرآن ایک اسلامک بک ہے. اٹس ناٹ این اسلامک بک. بایولوجی, سائیکالوجی, ایمبریولوجی, میتھس, کیمسٹری, فزکس, اناٹومی, سب کچھ قرآن میں سے ملتا ہے. قرآن میں سے 1000 آیات جو ہیں وہ سائنس پر ہیں, اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو سب پڑھتے ہو یہ بھی قرآن میں سے ہی ہے, کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. I know that کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ان سب علم, جتنے بھی علم ہے اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی. تو مجھے پھر یہ باتیں پتہ چلی کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں ادھر ادھر یہ سب کچھ قرآن میں ہے. ایون کہ بگ بینگ تھیری سائنٹسٹ ڈسکور کرتے ہیں کہ 40 سال پہلے بیفور 40 اور 50 ایئرز کہ دنیا ایسے بنی, دھماکہ ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں ایسے ستارے علیحدہ ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب 1400 سال پہلے. یقین بڑھتا گیا, ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں. تو پھر بھی تم افلا تعقلون, کیا تم نہیں سمجھتے, تم کیوں نہیں غور کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. میری پہچان, ہر مسلمان کی پہچان, ہر مسلمان قرآن کا ریپریزنٹیٹر ہے. افسوس اس چیز کا ہے کہ کرسچن ہو, نان مسلم ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, جو بھی ہو, وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں, ان کے جتنے بھی وہ لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے چیزیں بھی نکالتے ہیں. لیکن جن کو یہ کتاب دی گئی ہے انہوں نے تو اس کتاب کو یا تو گھر میں ایک اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے یا پھر دلہن کے سر پہ رکھنے کے لیے. تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایک اتنی عظیم کتاب, اور کتاب بھی کس کی, جس کا یہ سب کچھ ہے, جس نے یہ سب بنایا ہے, جو اس کا کلام ہے, جو اس کی بک ہے, جس قوم کو ملی ہے اس قوم نے اس کو جھٹلا دیا. ابھی ہمارے سامنے کوئی قرآن کو ڈس ریسپیکٹ کر دے, قرآن کو کوئی آگ لگا دے تو ہمارے منہ سرخ ہو جائیں گے, ہم آگ مگولا ہو جائیں گے. قرآن کی بے حرمتی ہو گئی, قرآن کی بے حرمتی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, او مائی گاڈ, یہ کر دو وہ کر دو. لیکن پریکٹیکلی, لاجیکلی ہم یہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو بک ہے, کتاب ہے, وہ قرآن ہے. اس کے اپوزٹ سب سے بڑی, سب سے زیادہ
نہ سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب جو ہے وہ بھی قرآن ہے. تو کتنی بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ یہ کہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, تو افسوس اس چیز کا ہے کہ جس قوم کی یہ کتاب ہے یا جس قوم کو یہ ملی ہے, جس قوم کو محنت بھی نہیں کرنی پڑی, وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ, اس قوم نے تو اس کو جھٹلا دیا, اس قوم نے تو اس کو پڑھنے سے انکار کر دیا, اس قوم نے تو اس کو سمجھنے سے انکار کر دیا. اور یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے جو قومیں ہیں, نیشنز, ان کو عروج ملتا ہے یا زوال ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو افسوس بس اس چیز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پر غور کیا, جیسے کیمسٹری کے بک پر غور کرتے ہو, HCl, یہ بانڈ ایسے بنا, یہ اس کے اندر گیا, الیکٹران ادھر گیا, الیکٹران ادھر گیا. کبھی ایسے دیکھا کہ اگر یہاں پر قولہ ہے, اگر اس آیت میں قولہ ہے, قولہ کا مطلب ہی کہہ دو یا کہو یا کہا, قولت کا مطلب ہی کہہ دو کہا, لیکن ادھر قولہ یوز ہوا ہے کہنے کے لیے, ادھر قولت یوز ہوا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ لا کا مطلب بھی نہیں ہے اور ایز یوزل ما کا مطلب بھی نہیں ہے, تو ادھر لا یوز ہوا, ادھر ما یوز ہوا, کیا وجہ ہے؟ کبھی کوئی ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو I'm not saying, آپ کو میں فورس نہیں کر رہا کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن کو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, قرآن میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت اور جو دوسری چیز ہے, ہدایت اور برائی واضح ہو چکی ہے, جس کا دل کرے لے لے, جس کا دل نہیں کرے وہ نہ لے, زبردستی کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم تو جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ہمارے اندر تو ایک کریونگ ہوتی ہے, اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے, او مائی گاڈ, بس ساری زندگی یہی پڑھتے رہیں اور مزہ آتا ہے. تو بیسیکلی یہ باتیں بتانے کا مقصد اور یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ مطلب تھوڑی سی, زیادہ نہیں, تھوڑی سی شروع کرو گے, انٹر ہوگے تو پھر ڈوب جاؤ گے اور پھر خود ہی اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ واپس ہی نہیں آ پاؤ گے. قرآن میں کہیں اور نہیں کہہ رہا. تو تھوڑی سی جو ہے وہ ہمارے پاس, میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو اباؤٹ قرآن.